नमस्कार दोस्तों। अब अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी हो, दोनों के बीच में पाकिस्तान को लेकर एक सेम एक्सपीरियंस रहा। कैसा? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक लाहौर अग्रीमेंट किया था कि भाई अमृतसर से वो बस में बैठकर पंजाब पाकिस्तान के लाहौर में भी गए थे। अब दिक्कत ये हो गई कि उसके बाद तुरंत कारगिल हो गया। अब ज़रा देखिए, जिस टाइप के कांग्रेस इनिशिएटिव नहीं ले पाती है पाकिस्तान के साथ रिलेशन सुधारने के लिए, बीजेपी ले लेती है। मतलब ये रिस्क लिया जाता है बाय बीजेपी। बिल्कुल वैसा ही किया गया प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कि जब उस समय पर अफगानिस्तान के अंदर एक गवर्नमेंट हुआ करती थी, तो वहाँ से जब लौट रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, तो उन्होंने पाकिस्तान में कॉल किया और नवाज शरीफ ने कहते हुए कह दिया, भाई इनवाइट किया कि भाई आइए हमारे यहाँ ये इवेंट है। तो प्रधानमंत्री मोदी एक अच्छा जेस्चर दिखाने के लिए उतर गए। पूरे पाकिस्तान में हो गया मोदी आया, मोदी आया, मोदी आया। अब ज़रा देखिए कि उसके बाद तुरंत क्या हो गया, फिर पठानकोट हो गया, उरी हो गया। मतलब एक सीमा होती है। अब वो आपके स्टेट एक्टर करते हैं फिर नॉन स्टेट एक्टर करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन हुआ तो आपकी तरफ से और इसके रिजल्ट भी आपको भुगतने पड़ेंगे। और देखिए, ये चीज़ एक्सेप्ट करना भी बड़ी बात होती है, जैसे यहाँ पर नवाज शरीफ एक्सेप्ट कर रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। धमाकों का उसके बाद फिर वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए। याद है या नहीं याद है? याददाश्त कमजोर है ना आपकी? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है, उसमें हम कसूरवार हैं। लेकिन अब अल्लाह के फजल करम से शहबाज शरीफ साहब दोबारा इस मनसब पे फायज हुए हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच वाजपेयी दौर में होने वाला पीस एग्रीमेंट ब्रीच किया पाकिस्तान ने। उनका ये बैक स्टेप किया गया इंडिया को। उन्होंने क्या कहा है, मैं आपको पहले वो सुनवाई देती हूं और इसके बाद हम ये देखेंगे कि कारगिल वॉर में क्या हुआ था। इसकी वजह यह है कि मेरे सामने इस वक्त एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मौजूद है और वो रियलिटी बेस्ड है। बीबीसी इस वक्त मेरे सामने ओपन है। कारगिल वॉर में बहुत सारे लोगों को ये इल्म है, लेकिन बहुत से लोग शायद ये ना जानते हो कि जनरल मुशर्रफ के फोन कॉल इंडियन इंटेलिजेंस की तरफ से टेप की गई थी। और ये मैंने आपको कहा ना, बड़ी दिलचस्प कहानी है ये, इसकी तरफ आते हैं। लेकिन पहले मैं आपको ये सुनवाई देती हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा है। वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए। याद है या नहीं याद है? याददाश्त कमजोर है ना आपकी? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है, उसमें हम कसूरवार हैं। सुनो भाई, सुनो सुनो। इस दिन प्रेसिडेंट क्लिंटन ने, सुन रहे हैं आप भी सुन रहे हैं कि नहीं? भाई साहब सुन रहे हैं? अब जरा मेरी तरफ देखें। उस दिन प्रेसिडेंट क्लिंटन ने कहा कि हम नवाज शरीफ साहब $5 अरब दे रहे हैं आपको, $5 अरब। आप राय मेहरबान। अब आगे जो है वो ये बात कर रहे हैं चागी में होने वाले धमाके, जो कि पाकिस्तान ने वो धमाका किया था। लेकिन उससे पहले उन्होंने ये कहा है कि 1999 में वाजपेयी साहब जब लाहौर तशरीफ लेकर गए तो वहां पर एक पीस एग्रीमेंट हुआ और उस पीस एग्रीमेंट के मुताबिक ये बात तय पाई गई कि दोनों के बीच कोई जंग, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा दोनों कंट्रीज के बीच, और ये पीस एग्रीमेंट के तहत पीस रहेगा। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने बैक स्टेप किया जनरल मुशर्रफ के दौर में। बल्कि अगर ये कहा जाए कि जनरल मुशर्रफ ने बैक स्टेप किया और कारगिल जंग की बगैर वजीर आजम को बताए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बताए बगैर ये जंग की गई थी। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ ने ये जंग, कारगिल जंग शुरू की थी। तो देखिए, अब एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि बैक स्टेप किया गया है इंडिया को। तो क्या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब ये कहते हैं
کہ ان سے دوستی نہیں ہو سکتی یا بات نہیں ہو سکتی، یا ڈاکٹر جے شنکر جب یہ کہتے ہیں کہ جو دہشت گردی، حملے اور دوستی ایک ساتھ نہیں چل سکتے، تو کیا وہ غلط کہتے ہیں؟ یہ تو سیکنڈ کر رہا ہے پاکستان کا فارمر پرائم منسٹر، 3 ٹائمز فارمر پرائم منسٹر نواز شریف سیکنڈ کر رہا ہے ان باتوں کو جو ڈاکٹر جے شنکر نے ابھی کچھ دن پہلے کہی، جو نریندر مودی صاحب اپنی تقریروں میں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ دوستی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ دہشت گردی اور وہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ ایک طرف دوستی ہوتی ہے تو دوسری طرف حملے کر دیے جاتے ہیں۔ تو وہ دیکھیں، وہ تو خود کہہ رہے ہیں، نواز شریف نے اس کو ایکسپٹ کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ پیس ایگریمنٹ ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے کارگل کر دیا، بیک سٹیپ کیا، چھرا گھونپا ہے، انڈیا کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا دوستی کے نام پر۔ تو اسی چیز سے وہ ڈرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب انہوں نے یہ بات ٹھان لی ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں نہیں چاہیے دوستی، اس کی وجہ ہے کہ اب ان کو ضرورت ہی نہیں، بھارت کو اب پاکستان کی دوستی کی، ریلیشنز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھارت اتنی آگے نکل چکا ہے، اتنا آگے وہ اپنی کنٹری کو لے گئے ہیں کہ ان کی حکومت کو اب اس چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھیں یا نہ رکھیں۔ اوکے، کوئی یہ کہہ رہا ہے میم وٹ از آل رائز آن رفح، اس کے پر بھی بات کریں گے، میں کروں گی نیکسٹ پروگرام اس کے پر، آل آئیز آن رفح، ایگزیکٹلی جو اسرائیل اور اس کے حماس کے بیچ جو ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، اور رفح میں جو اس وقت سچویشن ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ رفح میں ایک اور بڑی سٹرائک جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے، تو اس کے پر کافی بات چیت ہو رہی ہے، اس کے پر ہم آتے ہیں۔ لیکن اس وقت میں پاسٹ سے، ماضی سے، کارگل کی ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں جو حقیقت ہے، کیونکہ یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب کارگل جنگ کی گئی تو اس وقت پرائم منسٹر اس وقت کے نواز شریف کو بھی یہ علم نہیں تھا کہ یہ جنگ کر دی گئی ہے۔ کین یو امیجن؟ یس یو کین امیجن، کیونکہ ہم بڑے آسانی سے اب تو یہ امیجن کر سکتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے امیجن کرنے کی کیا بات ہے، اب تو ریالٹی ہے، سب کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹرز کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور دوسرے ملکوں کے ساتھ جو ہیں جنگیں شروع ہو جاتی ہیں، پاکستان کے پرائم منسٹر کو پتہ نہیں چلتا، صبح اٹھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ آتے ہو گیا جی، وہ کہتے ہیں کن نے کیتا، وہ پتہ چلے پائے، اچھا یہ کن نے کیتا تو کس طریقے سے پتہ چلتا ہے، یہ میرے پاس ابھی موجود ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو اس وقت بھی جنرل مشرف کو جب یہ سب کچھ ہوا، اس کے بعد جب نواز شریف تک یہ بات پہنچی اور ان کو سب کچھ پتہ چلا، تو پھر انہوں نے جو ہے اس کے بعد وہ بڑا ناراض ہوئے اور کیا کیا کچھ ہوا۔ تو دیکھیے، جب ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کارگل وار ہے اس کے اندر جو ہے وہ سلسلہ، ویسے تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے تو بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی، بہت کچھ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں، بڑی اس کی تفصیلات ہیں، لیکن میں اس وقت صرف وہ بات کرنا چاہوں گی کہ جب جنرل مشرف کی ٹیپ کی گئی ان کی گفتگو، اس وقت جو کہ جنرل مشرف آرمی چیف تھے پرویز مشرف، ان کی بات چیت ہو رہی تھی اور وہ فون کال ٹیپ کر لی انڈین انٹیلیجنس نے۔ وہ کیا ہے، اس کے سامنے یہ جو ٹرانسکرپٹ ہے، اس کے سمیت دونوں کی گفتگو کا ٹرانسکرپٹ سمیت سب کچھ بی بی سی نے بعد میں پبلش کیا، اور صرف بی بی سی نے نہیں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا میں آپ کو کئی جگہوں پر یہ پبلش ہوتا ہوا ملے گا۔ ٹیپ میں کیا تھا، انڈین انٹیلیجنس نے جنرل مشرف کی جو گفتگو ٹیپ کی، اس کے اندر کیا تھا، عزیز یہ پاکستان ہے، کمرہ نمبر 83315 سے ہمارا رابطہ کرائیں۔ مشرف، ہیلو عزیز گراؤنڈ سچویشن اوکے ہے، کوئی تبدیلی نہیں، ان کے ایک MI-17 ہیلی کاپٹر کو مار گرا ہے، کیا آپ نے کل کی خبر سنی کہ میاں صاحب نے اپنے بھارتی ہم منصب سے بات کی ہے؟ اب یہ عزیز، جنرل عزیز اور جنرل مشرف کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے اور انڈین انٹیلیجنس یہ گفتگو دونوں کی ریکارڈ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان سے کہا ہے، یعنی جو نواز شریف اور ان کے ہم منصب، بھارتی ہم منصب، ان سے جو گفتگو ہوئی اس کے اوپر وہ پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے ان سے کہا ہے کہ اس معاملے کو آپ لوگ طول دے رہے ہیں، فضائیہ کو استعمال کرنے سے پہلے آپ کو ذرا انتظار کرنا چاہیے تھا، ہم کشیدگی کو کم کرنے کے لیے وزیر خارجہ سرتاج عزیز کو دلی بھیج سکتے ہیں۔ مشرف، اوکے، کیا یہ MI-17 ہمارے علاقے میں گرا ہے؟ عزیز، نہیں سر، یہ ان کے علاقے میں گرا ہے، ہم نے اسے گرانے کا دعویٰ نہیں کیا ہے، ہم نے مجاہدین سے اسے گرانے کا دعویٰ کروایا ہے۔ مجاہدین کا آگے نا لفظ، یہی وہ کہتے ہیں۔ مشرف، اچھا کیا عزیز، لیکن یہ منظر قابل دید تھا،
ہماری اپنی آنکھوں کے سامنے ان کا ہیلی کاپٹر گرا. مشرف ویل ڈن. کیا اس کے بعد انہیں ہماری سرحد کے پاس پرواز کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے؟ وہ خوفزدہ ہیں یا نہیں؟ اس پر بھی نظر رکھو. کیا وہ اب ہماری سرحد سے دور رہ کر پرواز کر رہے ہیں؟ عزیز ہاں، اب ان پر دباؤ ہے، اب ان پر بہت دباؤ ہے. اس کے بعد ان کی پروازوں میں کمی ہوئی ہے. مشرف بہت اچھے، فرسٹ کلاس. ٹیپ کو نواز شریف کو سنانے کا فیصلہ. انڈین انٹیلیجنس جب جنرل مشرف کی یہ کنورسیشن ریکارڈ کر لیتی ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ مجاہدین کا نام لے کر اور وہاں پر اس طریقے سے ملیشیا جو ہے اس کو انفلٹریشن ہوئی وہاں پر اور اس طریقے سے اسے حملہ کروایا گیا، اور اس کا مقصد کیا تھا کارگل وار کا؟ کشمیر لینا. یعنی یہ جو کشمیر کی رٹ یا وہ ہے، وہ تب سے لے کر اب تک، اس سے پہلے جب جنرل حسن اختر تھے اور ایوب خان کا دور تھا، اس وقت ہم کئی مرتبہ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں. ڈاکٹر اشتیاق احمد جنہوں نے بڑی اس کے اوپر کتابیں لکھ دی ہیں، ان سے بھی کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے. اس وقت بھی یہ ایڈونچر کرنے کا اتنا زیادہ شوق تھا اور دلچسپی تھی کشمیر کے لیے لینے کے لیے کہ اس وقت بھی ایڈونچر کیا گیا تھا اور منہ کی کھانی پڑی تھی. اور یہ کارگل میں بھی یہ ایڈونچر کرنے کا شوق جو ہے بغیر پرائم منسٹر کو بتائے وہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہوا ہے، جتنا نقصان ہوا ہے پاکستان کا، وہ آپ جانتے ہیں.